مردوں سے کہتا ہے تمہارا کریئر بڑا پرابلم ہے اس وقت، ہو تم کریئر کو اپنے دیکھو. عورتوں سے کہتا ہے اپنا گھر دیکھو. شادی شدہ عورتوں سے کہتا ہے میاں کو سنبھالو. غیر شادی شدہ سے کہتا ہے کہ میاں کی تلاش کرو. سچی بات ہے. اگر حجاب کر لو گے تو میاں کہاں سے ملے گا، اور یوں کر لو گے تو پھر میاں کہاں سے ملے گا، اور شادی کہاں سے ہوگی. ہر ایک کو اس کے حساب سے نا وہ اڑنگا دیتا ہے. دانا کس کے حساب سے ڈالتا ہے؟ لوگوں کی اپنی نفسیات کے حساب سے. بہت تیز ہے نا، بڑا عیار ہے شیطان، بڑا مکار ہے. عقل مند وہ ہے جو کبھی اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. ہم نے دراصل شیطان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں شیطان ہے تو بے وقوف ہوگا. ہرگز بے وقوف نہیں ہے. اتنا شاطر ہے، اتنا شریر، اتنا مکار، اتنا چالاک، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے ہماری دشمنی کے اوپر. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو لازماً گمراہ کر کے چھوڑوں گا. چیلنج دیا ہے اس نے، اور ہم اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کو. تو پھر اس طرح شیطان آ کے کہانیاں سناتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. اب عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ سوچتا ہوگا کہ آخر اتنے جہادوں میں حصہ لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں، تو بخشا تو جاؤں گا نا. لیکن دکھاوے کی نیکی کا اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں. محبت ہی نہیں تھی اللہ کی. وہ تو سوشل پریشر کے طور پہ کر رہے تھے، اس لیے کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا نا. ہر عمل کی اصل روح تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اگر روح نہیں تو بے جان عمل ہے، مردہ عمل، اور اس کا کچھ وزن نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. جیسے کہ ایمان نکل جائے تو جسم جو ہے ان پروٹیکٹڈ گھر کی طرح ہو جاتا ہے نا، خالی گھر، ہر طرح کے خطرات میں گھرا ہوا. کوئی بھی چور ڈاکو آ کر قبضہ کر سکتا ہے اس کے اوپر. تو ان کے ساتھ یہی ہوا، ان منافقوں کے ساتھ. دل اللہ کی یاد سے خالی، تو کیا ہوا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. خبردار، شیطان کی جماعت والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً بدترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، پوری طرح شیطان نے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. زندگی کی گاڑی پر شیطان کا کنٹرول ہے. وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان تو آتا ہے، دل میں آ کر جھانکتا ہے، اس کو ذکر میں مصروف پاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اگر ذکر سے خالی پاتا ہے دل کو، دل میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں بھی جو ذکر ہے، جو فرمایا ہے نا کہ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللہ، اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی. اس کو بھی سمجھ لیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر، ٹھیک ہے، ایک ہے ذریعہ ذکر. جیسے کہ ایک ہے پانی، ایک ہے پانی کی مشین. صحیح ہے نا؟ تو پانی کی مشین کیا ہے؟ پانی چڑھانے کا ذریعہ ہے نا. تو اسی طرح ذکر ایک چیز ہے اور ذریعہ ذکر کچھ اور چیز ہے. ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ بالقلب، دل میں اللہ کی یاد آ جائے، دل کے اندر، یہ ہے ذکر. نماز اور زبان یہ ذریعہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے. تو جو ہم یاد کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ دل میں کوئی خیال آیا ہے، یا دل میں خیال پہلے آتا ہے، زبان سے الفاظ بعد میں ادا کرتے ہیں. تو یہ ذکر ہے، اس کو اگر یاد کے ساتھ ہم کنیکٹ کر لیں تو بہت اچھا. اللہ کو یاد کرو. اس نے اللہ کی یاد بلا دی ان لوگوں کو. تو اگر اللہ یاد نہیں آ رہا اور زبان کے ساتھ کچھ جو فارمل قسم کا ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے، زبان تو کچھ الفاظ بول رہی ہے، جیسے کہ مشین ہے، مشین چل رہی ہے لیکن ویلو بند ہے، پانی نہیں چڑھتا ٹینک کے اندر. تو مشین چلی لیکن پانی تو نہ چڑھا اوپر ٹینک میں. کیوں؟ اس لیے کہ ویلو بند کیا ہوا تھا. تو بالکل اسی طرح
دل جو ہے وہ تو بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے، دل بالکل بند ہے، زبان مشینی طور پہ حرکت کر رہی ہے، یا جسم اٹھک بیٹھک کر رہا ہے آٹومیٹکلی، لیکن اللہ کی یاد دل میں نہیں آ رہی۔ دل تو پتہ نہیں کن خیالات کے اندر مشغول ہے، کن فکروں کے اندر الجھا ہوا ہے۔ یہ بھی نہیں یاد کہ 3 رکعتیں پڑھیں کہ 4 رکعتیں پڑھیں، اور یہ بھی نہیں یاد کہ اس رکعت کے اندر کون سی صورت پڑھی۔ کچھ یاد رہتا ہے ہمیں؟ کچھ نہیں یاد رہتا۔ دل تو اللہ جانے کہاں مشغول ہوتا ہے، کس کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا سب کی یادیں ہوتی ہیں دل کے اندر۔ تو اگر ایسا ذکر کیا جا رہا ہے، زبان مشین کی طرح چل رہی ہے، میکینیکلی چل رہی ہے، باڈی میکینیکل اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اور دل اور دماغ شامل نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں دل میں آ رہی، اللہ کی عظمت کا نہیں خیال آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ دل میں تو شیطان جوں کا توں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو موجود ہے وہاں پر۔ اور جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے، ساتھ ہی یہ خون میں شامل ہو کر جسم کے ریشے ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، پینیٹریٹ کر جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو یوں گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو نتیجہ نکل رہا ہے نا، بڑا ہی خوفناک ہے، ہر ایک اسی کمپلیسنسی سے نکالنے والا ہے۔ یہاں ان سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، ان کا تو ذکر ہی نہیں۔ منافق نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر زبان سے کرتے تھے، لیکن پھر بھی منافق تھے نا۔ تو جو کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک شخص نماز روزہ کرنے کے باوجود حزب الشیطان کا ممبر ہو سکتا ہے، اور دھوکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ میں تو حزب اللہ میں سے ہوں، میں تو نماز روزہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہر ایک کو کمپلیسنسی سے جھنجھوڑ کر نکالنے والی آیتیں ہیں۔ نکلو اور سوچو، محاسبہ کرو اپنا، ہر وقت انسان اپنا جائزہ لیتا رہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پر غور و فکر کرے، اور اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو رکھے، جذبات کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، خوشی کے ساتھ یا ڈر کے ساتھ، رغبت کے ساتھ یا رہب کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ اگر یہ نہ کرے گا تو حزب الشیطان میں شامل ہو جائے گا، اور دھوکہ اپنے آپ کو دیتا رہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو اسلام کا جو یہ دشمن ہے شیطان، اندرونی طور پہ بھی حملہ کرتا ہے اور بیرونی طور پر بھی۔ منافق اسی طرح سے ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ جڑی کھوکھلی کرتے ہیں اسلام کی، کفار باہر سے حملہ کرتے ہیں، اور یہ منافق موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے ہی اسلام میں کمزوری آتی ہے یہ اسلام کے دروازے کھول دیتے ہیں دشمن کے لیے، اور دشمن آ کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو کر لیں، جو کچھ یہ کریں، ان کے یہ کام ان کو کامیاب نہیں کرا سکتے، ان کی یہ چالیں دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو یہ سب سے زیادہ کمزور ہوں گے، کہ جو لوگ اس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، وہ تو اذلین میں سے ہوں گے، سب سے گھٹیا میں سے ہوں گے، سب سے کمزور میں سے ہوں گے، کوئی ان کی عزت نہ ہوگی قیامت کے دن۔ 4 دن کی دنیا کی عزت کی خاطر کفار سے گٹھ جوڑ کری انہوں نے۔ یاد ہے آپ کو، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا ایبتغون عندہم العزہ، یہ کفار سے کیا عزت چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے ان کے لائف سٹائل کو کاپی کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کوئی پریسٹیج یا کوئی پوزیشن حاصل ہو جائے؟ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے۔ تو بڑا سبق ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں اللہ کی یاد نہیں ملتی، یہاں پر اللہ سے محبت نہیں ملتی، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو دعا کریں، دعا میں دل کو مشغول کر دیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اس کو ریپلیس تو کریں عارضی طور پہ دعا سے، کم از کم دعا سے دل کو بھر لیں۔ اس وقت تک اٹھتے بیٹھتے دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بات کریں کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت، اپنا خوف پیدا کر دے۔ خالی تو نہ چھوڑیں نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خالی پلاٹس ہوتے ہیں تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس پر قبضہ نہ کر لے، تو وہ کیا کرتے ہیں، خالی باؤنڈری وال بنا دیتے ہیں، ایک گیٹ لگا دیتے ہیں، اتنا ہی کر لیں، ایک باؤنڈری کھڑی کر لیں، کم از کم شیطان آ کے قبضہ تو نہ کر لے اس طرح سے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ
اپنا خوف میرے دل میں پیدا کر دے، اپنی محبت میرے دل میں پیدا کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ آگے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زورآور ہے۔ دنیا کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے چاہے وہ مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہوں وہی بچائے گئے، اور ان کی مخالفت کرنے والے جھاڑ جھنکار کی طرح ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ آگے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ تو یہاں پر کیٹیگوریکل بات بیان فرما دی کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے اللہ رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت کر نہیں سکتے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ثابت ہوتا ہے۔ جب کبھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ جو اپنے بارے میں اندازہ لگانا چاہے کہ وہ مومن ہے یا منافق تو اس ترازو کو اپنے اندر نصب کر لے، پھر دیکھ لے، محبتوں کو تول کے دیکھ لے اور دیکھ لے کس کی محبت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہے، پورا نہیں اترتا، خود اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تھیوریٹکلی، صحابہ نے تو ان اصولوں کو پورا کر کے دکھایا، ثابت کر دیا، انہوں نے پروف دے دیا کہ واقعی وہ اسی طرح کے ہیں۔ بدر اور احد میں جو مارکے پیش آئے، سارے عرب نے اس میں ان آیات کو نافذ ہوتے ہوئے، عملی سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھ لیا۔ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے صرف اللہ اور اس کے دین کی خاطر، اپنے قبیلے کو انہوں نے چھوڑا تھا، خاندانوں کو انہوں نے چھوڑا تھا، تو چھوڑ دینا چلیں پھر بھی ایک چیز ہے، چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے آ گئے۔ بدر احد میں کیا ہوا؟ ان کو تو جنگ کرنی پڑی، ان سے ہتھیار اٹھانے پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اور وہ انہوں نے اٹھائے۔ آپ دیکھیں وہ بھی ہم ہی جیسے تھے نا، جیسے کہ ہمیں اپنا بھائی پیارا ہے، ان کو بھی اپنا بھائی بہت پیارا تھا۔ جیسے آج کسی کو اپنا بیٹا پیارا ہے، ان کو بھی اپنا بیٹا بہت پیارا تھا۔ تو احد میں اور بدر میں کس کا مقابلہ کس سے تھا؟ بھائی کا بھائی سے، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے، یہ مقابلے تھے۔ ہتھیار بھی اٹھا لیے انہوں نے۔ ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اس میں واقعہ آتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ ابا جان، احد کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو قتل نہ کیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ گیا ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ ہم کیا کہیں گے اس رویے کو؟ ہم کہیں گے ایکسٹریمزم، ہم کہیں گے ریئل ایکسٹریمسٹس۔ ایکسٹریمزم ہے نا، ہمیں لگتا ہے نا، اس کے بغیر اسلام نہیں پنپ سکتا۔ زندگی میں ہر وقت یہ موقع نہیں پیش آتے، یاد رکھیے، کبھی کبھار یہ موقع پیش آتے ہیں، اور اس میں آپ کو اپنی پرائیورٹیز آپ کو فکس کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو بتا دوں۔ اٹس ایبسلیوٹلی یور ڈیسیشن، آپ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔
کہ اس وقت مجھ کو اپنے میاں کو سنبھالنا ہے، اولاد کو، سسرال کو، میکے کو، مجھے کس کو دیکھنا ہے. اگر اللہ کی محبت کھبی بھی ہے نا، وہ ٹیک اوور کر جائے گی. آپ بے اختیار ہو جائیں گے، آپ مجبور ہوں گے، آپ کہیں گے میں یہ کر نہیں سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنے رسول کی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتی. تو یہ آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کی جا سکتی چیز، عین وقت پہ نہیں پیدا کہیں سے خرید کے نہیں لا سکتے. یہ کوئی انسٹنٹ چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے آ جائے گی آپ کے دل میں، نہیں. یہ تھوڑی تھوڑی قطرہ قطرہ جمع ہوتی ہے. اس کی مٹھاس دل میں آتی ہے، پھر جب موقع ہوتا ہے تو سامنے چیز نکل آتی ہے. تو یہ سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو انکانشیس ڈیسیشن ہوتا ہے. یہ آپ کا ایمان آپ سے فیصلہ کرواتا ہے. آپ بے بس ہوتے ہیں ایمان کے سامنے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اپنے ایمان کے آگے ہم ہتھیار ڈال دیں. ہم کہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ایمان کمپرومائز نہیں کر سکتے. بدر ہی میں ایک واقعہ پیش آیا. مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو العزیز بن عمیر کو انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا. حضرت مصعب نے دیکھا تو پکارا، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے بہت سا فدیہ تم کو دے گی. ابو العزیز نے کہا، تم بھائی ہو کر یہ بات کر رہے ہو؟ مصعب نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تم کو گرفتار کر رہا ہے. ہم تو تصور واقعی نہیں کر سکتے نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی قربانی کو دے سکتا ہے. اس لیے کہ ہم اتنے ویک ہیں، اتنے کمزور ہیں. ہر محبت دین کی محبت پر حاوی ہے، اور معاشرہ جو ہے اس کو اور زیادہ انکریج کرتا ہے. معاشرے کی طرف سے یہ ایموشنل بلیک میلز ہوتے ہیں کہ تم بدل گئی ہو، تم چینج ہو گئی ہو، تمہارا خون سفید ہو گیا ہے، تم بے حس ہو گئی ہو، تمہیں کسی کا خیال نہیں رہا، تمہیں تو برین واش کر دیا ہے فلاں نے. اللہ رسول کا تو نام لے نہیں سکتے نا، کہتے ہیں جو فلاں کو تم لوگ فالو کر رہے ہو نا، انہوں نے تمہارا یہ حال کیا، انہوں نے بے حس کر دیا، انہوں نے کاٹ دیا ہے تم کو سارے خاندان سے. اور پھر دین پڑھانے والے کو باقاعدہ بد دعائیں دی جاتی ہیں کہ اللہ ان کو سمجھے گا، اللہ ان سے نمٹے گا، اللہ پوچھے گا. تو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ نے کسی کو دین پڑھایا اور لوگوں نے جہاد شروع کیا اور معاشرے کو ان کا جہاد انتہائی ناگوار گزرا، اور پھر لوگوں نے آپ کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، تو برا مت مانیے گا. یہ لوٹنے کا مقام نہیں ہے. لگے رہیں، کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں خیر کرتے رہیں ان بد دعاؤں کے جواب میں. بد دعا کے جواب میں بد دعا تو دینی نہیں نا. دعا کریں کہ اللہ ان کو سمجھ دے، اور آ بھی جاتی ہے سمجھ وقت کے ساتھ. لیکن فائدہ بڑا ہوتا ہے ایسے معاملات کا، انسان کی ساری پرائیورٹیز درست ہو جاتی ہیں. پہلے ہم خیال کرتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور لوگ کسی صورت راضی نہیں ہوتے. 15 سال بعد، 16 سال بعد، 17 سال بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا، آج اس طرح انہوں نے مجھ کو نکال کر پھینک دیا جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. آج اس طرح انہوں نے آنکھیں بدلی ہیں. تو سارا پرسپیکٹیو اتنی جلدی درست ہوتا ہے انسان کا، سرجری نہیں ہوتی جیسے، فٹ درست ہو جاتا ہے سب کچھ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ پھر بھی خیال کرتے ہیں، آپ پھر بھی حق ادا کرتے ہیں، ان کی رضا کے لیے نہیں. آپ بلند ہو جاتے ہیں اس چیز سے، پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ محتاجی کا شکار نہیں رہتے، آپ محتاج نہیں رہتے ہیں نا، پھر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو ایک بڑا سینس آف لبریشن محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ آئی ایم فری، میری مرضی، جتنا میں اللہ کے لیے کر سکتی ہوں کروں گی، ان کے لیے نہیں کروں گی، ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میری تعریف کریں. انسانوں کا کیا ہے، یوں سر سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں وہ تو آپ کو تو قدموں تلے مسل دیتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں چھوڑتے آپ کی. کیا پتہ خاندان کے بچے کھڑے ہو کے زبان چلائیں آپ کے سامنے، کیا حیثیت رہ گئی پھر آپ کی؟ کچھ بھی حیثیت نہیں رہ گئی. ڈزنٹ میٹر. بعد میں بھی آپ نیک سلوک کرتی رہیں، لیکن جب انسانوں کی محبت نکلتی ہے نا، یقین کریں سچ اے ریلیف، اتنا سکون محسوس ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب دل دوبارہ جڑتا ہے تو پہلے اللہ کی محبت اور پھر انسانوں کی محبت سیکنڈری ہوتی ہے. آپ خیال ان کا کرتے ہیں لیکن آپ ان کے محتاج نہیں ہوتے. آپ کو کریونگ نہیں ہوتی کہ میری تعریف کریں. آپ روتے نہیں ہیں اس لیے کہ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے. آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. آپ بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں ان سے، انڈیپینڈنٹ آف دیم. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. جتنے بھی صحابہ نے جہاد کیا، بعد میں ان کے رشتہ دار مل گئے نا آ کر،
مکہ فتح ہو گیا نا، خاندان جڑ گئے. تو دین اور دنیا دونوں اللہ دے سکتا ہے، تم کرنے والے تو بنو. جو دین کو اہمیت دیتا ہے، دین کو بنیاد بناتا ہے اور پھر دنیا حاصل کرتا ہے، دنیا مل جاتی ہے. جو دنیا کو بنیاد بناتا ہے، دنیا کو اہمیت دیتا ہے، پھر دین حاصل کرنا چاہتا ہے، دین ہاتھ نہیں آتا. تو بہتر یہ نہیں کہ انسان دین کو بنیاد بنائے. پھر دیکھیں دنیا کیسی ناک رگڑتی ہوئی آپ کے سامنے آئے گی، آزما کے دیکھ لیجئے. دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے انسان کے سامنے. دنیا والے جو ہیں وہ سر کے بل آتے ہیں آپ کے سامنے. کب؟ جب آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں، جب آپ ان کے پیچھے دوڑتی ہیں. دے ریئلی گیو یو اے چیز. خوب دوڑواتے ہیں آپ کو، اور تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو اتنی خوبصورت آیت ہے کہ تم کبھی ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے خاندان والے ہوں. اس میں آپ وہ لے آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشتا ہے. یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تم نے کوفت اٹھائی، تم برے بنے، تم نے ڈانٹیں کھائیں، تم دھتکارے گئے دنیا والوں کی طرف سے، کوئی بات نہیں، اللہ نے بہت اچھا اجر تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، ہمیشہ رہو گے. دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تو راضی ہو گیا ان سے. دل میں کچھ ہوتا ہے یہ سن کر، اللہ راضی ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو یہ خدا میرے لیے ہے. اس اللہ کو اپنا کر تو دیکھیں. ہم اسی کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، دنیا کو اپنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، محنت کر کر کے کھپا دیتے ہیں، گھسا دیتے ہیں اپنے آپ کو، زندگیاں ختم کر دیتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور لکھ کے رکھ لیں کہ وہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، جب جی چاہے گا آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے. تو کبھی بھی لوگوں کے لیے مت کریں، کرنا ہے تو اللہ کے لیے. اور اللہ اتنا فکر نہیں ہے، اللہ ایسا احسان فراموش نہیں ہے، اللہ تو بڑے قدر کرنے والا ہے محسنین کی. تو یہاں تو خوشخبری دی جا رہی ہے یا دعا دی جا رہی ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اتنا نوازا اللہ نے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت کے لوگ، اللہ کی پارٹی کے لوگ. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے. ہم کتنا بلونگ کرنا چاہتے ہیں نا، کریونگ ہے نا، انسان بلونگ کرنا چاہتا، تبھی خاندان سے کٹنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں خاندان کے اندر رہوں، ایکس کمیونیکیٹ ہونا نہیں چاہتا انسان. تو یہ تو بلونگنگ ہے نا، ایک سینس آف بلونگنگ اللہ کے ساتھ. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تو اندازہ لگاتا ہے کہ کون اللہ کے معیار پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے آزمائشیں تو آتی ہیں. ہم بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، خوب چھان پٹک کرتے ہیں، ڈیفیکٹڈ نہ ہو، خراب نہ ہو، کریکٹ نہ ہو، کیڑا نہ ہو. حالانکہ ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ چند پیسے اس کے بدلے. تو اللہ تو جنت کے بدلے ہمیں خرید رہا ہے نا. کچا پکا کیڑا لگا کریک والا مال کیسے اللہ لے گا؟ نفاق کے کیڑے لگے ہیں تو بھی اللہ نے لے لیا جنت کے بدلے. شخصیت کے اندر کریکس آئے ہوئے ہیں تو بھی لے لیا اللہ نے جنت کے بدلے. نفاق ہے تو بھی لے لیا، ڈیفیکٹس ہیں تو بھی لے لیا اللہ نے. نہیں، اللہ جب انسانوں کو چنتا ہے جنت کے لیے تو پہلے ان کو اپنی جماعت میں شامل کرتا ہے، اور اپنی جماعت میں ہر ایرے غیرے کو آنے نہیں دیتا. خوب چھان پٹک ہوتی ہے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے، خوب آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں کہ ثابت کر دیں کہ ہاں یہ پکے ہیں. جب پکے ہوتے ہیں تو حزب اللہ میں شامل ہوتے ہیں. اور اللہ پختہ لوگوں کو، خالص لوگوں کو اپنے کام کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، اور پھر ان کو توفیق دیتا ہے اپنے دین کی خدمت کی. ایک کے بعد ایک کام، ایک کے بعد ایک کام ملتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ پھر اپنے ان چنے ہوئے بندوں پر فخر بھی کرتا ہے. اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں یہ. وہ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان کے کام بنا رہا ہوتا ہے. اللہ سنوار دیتا ہے ان کا دین بھی، ان کی دنیا بھی، آخرت بھی.
تو یہ اللہ کا مددگار ہونا بہت خوش نصیبی. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اسکولوں وغیرہ میں جیسے کہ ویرائٹی شوز ہوتے ہیں اور میوزیشنز آتے ہیں، اور بعض دفعہ میوزیشنز آڈینس میں سے کہتے ہیں کوئی آ کے میرا مددگار بنے گا. اور مددگار کیا ہوتا ہے؟ میوزیشین کا رومال پکڑنا ہوتا ہے، یا اس کی ٹوپی پکڑنی ہوتی ہے، چھڑی پکڑنی ہوتی ہے. تو مائیں دھکا دیتی ہیں بچوں کو، جاؤ جاؤ. اور جب بچہ جا کر اسٹیج پہ میوزیشین کی ہیڈ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اللہ میرا بچہ کتنا نمایاں لگ رہا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کیا آنر ملا ہے. ایک ہے نا ماؤں کی نیچر ہے نا، عجیب عجیب باتوں پہ روتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جب اتنی سی کامیابی اور اپنے بچے کی اتنی سی اہمیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو سوچیں کہ جب آپ کا بچہ جنت میں جا رہا ہوگا کتنی خوشی ہوگی نا. تو یہ بھی تو ایک ہدف ہے. تو چھوٹا موٹا دنیا کا فائدہ قربان کرنا بھی پڑ جائے تو کون سی بڑی بات ہے. تو ہمارا دل چاہے، اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا مددگار بنائیں. ہمارا دل چاہے کہ میرا بچہ دین کا خدمت گزار ہو. اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ میری اولاد سے اپنے دین کا کام لے لے، دین کی خدمت لے لے، اپنی پارٹی میں شامل کر لے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری اولاد اور ہم انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور صالحین کی کمپنی میں دیکھے جائیں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اس سے اعلیٰ اسٹیٹس، اس سے اعلیٰ درجہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو راستہ دکھا دے. اللہ ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے، ان کا حصہ اسلام کے لیے پڑ جائے، کچھ بھی صحیح جو ان کی صلاحیت ہے. وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، ینگ ہیں، صحت مند ہیں، اسمارٹ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ صرف 2 ٹکے کی دنیا خرید کے دنیا سے چلے جائیں. اتنا کچھ اللہ نے جب ان کو دیا ہے تو اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کو اب اللہ کے دین کے لیے لگائیں. تو جس رب نے اولاد دی ہے اس کے سامنے دامن پھیلائیے اور گڑ گڑائیے، ضرور اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.